أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم اے بچے جھنڈے ایک طرف انفج رکھ دو سارے کٹھے کر کے ادھر سارے ادھر پچھنگ رکھ دو پلٹ کر تسی بھی ایک طرف رکھ دو بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات مجھ سے پہلے ادیب اہل سنت محقق اہل سنت حضرت قبلہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب زیدہ شرف آپ خطاب بھی فرما رہے تھے اور آپ کو
مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میری دائیں جانب حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شاہد حسین قادری بخاری زید لطف ہو۔ آپ حضرات، میں جو ہے نا وہ بڑا بیزار ہوں، آپ ہمیں دعوت دے دیتے ہیں اور آپ بتاتے نہیں ہیں کہ روڈ کیسے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا بیمار ہوں، اور آپ اپنے جو ہے وہ کام پورا رکھتے ہیں اور میرے جیسے بیمار آدمی کو بتاتے نہیں ہیں۔ یہ بچہ اس نے مجھے بتایا نہیں بھی ہمارے ہاں روڈ ہے کیسا، ورنہ میں نے لاہور سے ہی نہیں چلنا تھا۔ اب ہم وہاں سے آتے ہوئے ہمیں کم از کم پونے 2 گھنٹے لگ گئے وہاں آگے سے آتے ہوئے واپس۔ تو میں جمعہ پڑھا کے تو صرف میں گھر گیا تو میں نے صرف روٹی ایک کھائی ہے، تو بس میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رات میں 4 بجے کشمیر سے واپس آیا، تو آپ کم از کم میرے اوپر ترس کھایا کریں کہ یار روڈ تو صحیح ہو نا کم از کم۔ تو جنہاں لوگوں نے تسی ووٹ دیندے ہو کم از کم، اور تو تساں دین دا کام تو انہوں کو لینا کوئی نہیں، تو انہوں تو بجلیاں چاہی دیاں، تو کم از کم انہوں نے یہ تو کیا کرو بھی روڈ تو ساڑا بنا دے ہو یار۔ باقی تو حضور دا دین وانگ یتیموں روے تے کرلاوے، نہ تو انہوں دین دی لوڑ ہے تے نہ مولویوں نے لوڑ ہے۔ پیروں نو ہٹا کے میں گل کر کے ہاں ساداتن انہاں دی گل نہیں کر رہے، ورنہ 66 سال ہو گئے وہی قانون چل رہا ہے جڑا 1929 غازی علم الدین جدی وجہ تو پھانسی چلا گیا، تے ممتاز قادری بھی اسے قانون دی وجہ تو اندر ہے۔ جی محمد عربی دا قانون ہوئے تے اے وجہ سادات نو اسی نال لے کے جائیے ڈیالہ جیل، ممتاز قادری نو نپ کے باہر لیا بھی بھئی تو تے مجرم ہی کوئی نہیں۔ جس قانون دے تحت غازی علم الدین لٹکیا نا، اسے قانون دے تحت ممتاز قادری اندر ہے، محمد عربی دے قانون دے تحت اندر نہیں۔ ایک لمحے واسطے بھی وہ مجرم کوئی نہیں، جی وہ مجرم ہے تے تاریخ بچدا ہی کوئی نہیں۔ پھر غازی تیرے جان نثار، میری گل سنو پہلے، غازی تیرے جان نثار، اے دل رب نے دو نہیں رکھے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں 2 دل پیدا فرمائے۔ دل رب نے ایک کو ہی رکھا۔ اے بندہ علیحدہ کوئی بات کرے جی میرے سینے فلانے دی ایک محبت اس پاس ہے تے فلانے دی محبت اس پاس ہے، رب نے دل ہی ایک کو رکھا۔ اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ اقبال مصور پاکستان کہندا دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب دی محبت واسطے، اس تو علاوہ دل اچ کم کوئی نہیں۔ بس ایک کو دل رب نے رکھیا۔ تے میں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا، 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی میں ڈبل، ہاں تسی میں یہ نہ سمجھنا ہے ڈبل بدی ہوئی، 2 مطلب اس واسطے اے ڈبل ہے پورے 8 گازن، پہلے 5 دی بندہ سی جدوں دا میں ناموس رسالت تے کم شروع کیتا ہوں 8 دی بننا۔ اس واسطے نہ مذاق نہیں کر رہا، تو سمجھتے ہیں سمجھو میں حقیقت ہے تانوں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تو میری پگ وچ لپیٹ کے میں دفن کر دیں، بس اور کم کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، بس اور مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا۔ ایتے 65 سال ہو گیا اسی ہن حضور دی عزت دی گل بھی لوگوں کو پوچھ کے کرنی بھئی کون کیا چاہتا ہے، ادھر دیکھنا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ تسی جے اینا الیکشنہ وچ ایک کو گل کیتی ہوندی نہ ہوئے سانو نہ بجلی چاہی دی نہ پانی چاہی دا، حضور دی عزت چاہی دی، تے ممتاز قادری کدوں دا باہر آ چکے ہوندا۔ تسی کدی گل ہی نہیں کیتی دین دی، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کی بھی کچھ یہ سب کچھ یہیں کے واسطے۔ اگے جتے صدا رہنا ہے وہ دے واسطے بھی کچھ کرنا ہے، یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنا ہے بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی دی کار ایتھی رہنا ہے صدا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا۔ حضور نال پیار کرنا، پوچھ کے پیار کرنا، سینے میں 2 محبتاں پانیاں،
ممتاز قادری 13 سال اندر بیٹھے آ چپ کر کے, تسی تے میں باہر اپنے پتران واسطے کوٹھیاں گھر بنا رہے ہیں. او دا پتر کوئی نہیں دودھ پیندا, پتر چھڑ کے چلا گیا ناموس رسالت واسطے. اس نو درد ہوتے سینے میں دل کوئی نہیں اولاد واسطے. تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے. انہیں تو سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا, او میرا پتر جناب مر گیا, مینوں چھڑاؤ, میں تے مر گیا. وہ تے انج دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی. تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تانوں رج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے, خطیب آوے اتھے تک گل کر کے, نعت خان آوے اتھے تک گل کر, اگے بھی گل کرو. حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں. پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی. پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے. پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے. پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے. پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے. پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا. پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے. پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا. امام محمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے. مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے. آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے, 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے, 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے. جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں, اس طرح دی بات نہیں. کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے, تہاڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں اے مینوں دے بھائی. شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا؟ قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ, ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے, علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے. قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا. امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے, درباری مولوی نہیں. امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ چ پیشاب نہیں کیتا. ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. بھائی حضور جس خاک کو تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے تے پیرا نال اس خاک نو برباد کرے. فرمایا نہیں, ساری زندگی ایک حج کیتا, مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے. ہارون رشید نے کیا مینوں حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ, دارالخلافہ عراق کے. آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم. ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو مینوں خریدنا چاہندا؟ مالک تو زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے. تو ہمیں خائی مرا کا شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی. امام مالک فرمان رہا کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے, میں ایک کو درد غلام ہاں. او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا, اور بادشاہ نے سوال کتنا وڈا کیتا. ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی. آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں. بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دیں. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڑن جا رہی ہیں. 10 مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے آئیں نہیں کر سکدیاں, اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں. جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں, تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو. کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے. حضور کی دین کی بات کو وہ چھڑو جی, بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے, کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. اے ساڑھے پیر بیٹھیں, اے علامہ بیٹھیں, اے مولانا بیٹھیں. داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے, فرمایا پیشوائے سنیاں, اور سنیاں دا پیشوائے. داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے. باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی, تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا؟ تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے, داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے. داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے, 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب. اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے. وہ بھی داتا صاحب بھی سنی, سلطان الہند بھی سنی, خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی, با یزید بستامی بھی سنی, 11ویں والے پیر بھی سنی, امام ربانی بھی سنی, اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی, پیر جماعت علی شاہ بھی سنی, پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کیڑے پاس سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟
اسی پوچھیے تو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. میں کہا سی ڈنگے مسلمان ہاں تینوں نظر آ رہا ہے؟ اے پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں. بعد آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہنا شیران دی لین وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا, لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لین وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا. اپنی نویں لینڈ جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تو سدھے سادے. فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا, تو کیڑا سدھا سادہ بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں, اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں. جی وہ بھی بن کھڑوتے ہیں. میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے, آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے. کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی, لیکن دیسی دیسی ہے. میں پریشان ہو جی فلانا بھی سنی ہے. میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ, یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک مہذب اہل سنت و جماعت. اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان تو وہی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڑھے فقیر بیٹھے ہیں مولانا, اسی واج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد وچ غلط عورت سی تے جنید بغدادی وہ گھر چلے گئے, وہ نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑھی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل, بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ گھروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا, بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے؟ تقریر سکھنی تا امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے, تقریر سکھنی تا اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, یاروں میں رویا. اے تقریر ہے؟ ساڑھی قوم کہتی بڑی تقریر, یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پاواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑھی قوم کہتی اے تقریر کرنا جی بڑی اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا. ساڑھے وڈیاں تے زناریاں عورتاں نو سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے آلہ جنہیں جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پا گیا تے اتھو بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. آلہ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا. فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی, دودھ بھی پایا ہونا, گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ. فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تو جناب. اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں, پوچھ پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے. اسی حضور نال اننے واہ پیار کرنا ہے, رسول اللہ نال اننے واہ پیار کرنا ہے, اننے واہ پیار کرنا ہے. اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تھے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا. میں ہے بھئی کتاب حضرات صحابہ دے میں نو اے حدیث پاک میں توڑے سامنے بیان کرنے لگا. آج کہنے جی تو انو 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں سی مسیح تے 2 روٹی پکائی نہیں, دیگاں شیگاں پکائی نہیں, کوئی نہیں. ہنسنے والی بات نہیں, میں حقیقت پوچھ رہا نا. بھئی سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن. لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دیتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ ہوتے لڑنا شروع کر دیں. میں نے دیئیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا, حضور نال محبت ہے میں. ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیں. ہاں طریقے نال چلو. اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنہیں محبت کی تھی وہ دی محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ. وہ گالے کرنے والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی چ ملا چھوڑی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی, لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہونے لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویڑا حضرت شرحبیل پیرا دے رہے سن صحابی رسول. تے سکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی. تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چپٹی چ مر جان گے. بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے, دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے. تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو, اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پیرا دے رہے سن. جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہس پے.
آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ نعرہ اللہ زندہ باد۔ اقبال کا نا کلندر لاہوری، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر رہیاں، آسمان بھی منتظر رہے تھے، زمین بھی منتظر رہی، حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا، پھر زمین نے بھی ویکھیا، محمد عربی دے غلام کیا ہو جائے؟ تسی حضور دے غلام ہو، میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں۔ آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ میں آکھا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے، تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہون؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان، حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نال وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کمیں عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے تے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں دا کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے۔ اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دسنا ہے حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ حضور آ گئے، اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے۔ ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے۔ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہو من، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ، اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ چار جھنڈیاں نہیں لائیاں، کمینیو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر چ بھی نہیں پایا، کپڑے چ بھی نہیں بندیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تو سن بحیثیت مسلمان دسو مینوں یہ جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی، کوئی سوال ہے کرنے والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اینج پیار کرنا ہے جڑا میں اور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہنے کتھے لکھا گیا، ہاں جی، کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا، ہووے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہووے حضور دا غلام، ہاں
اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دیگر پہ وستہم. اقبال کہنا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے. بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا اسی دے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں؟ کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے. پہلا کلمہ بھی سدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بے کے گل کرے بندہ. پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی, قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا, میں شرطیہ گل کرنا. جتنے MNA MPA بڑے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا, کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا. تے جنہاں نے پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھیا جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی, حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو, حضرت عمر سے پوچھو, فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو, حیدر کرار سے پوچھو, ابو ہریرہ سے پوچھو, بلال سے پوچھو, سعد سے پوچھو, خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں, تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا. تو دتا کہ وے اسلام نو, میں نے پہلے یہ دس دوں. تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں, میں ہنسانے نہیں آیا, نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا. جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون, وہ ہسنے جو کی قوم حضور دیاں فلماں اگلیاں بنا دیتیاں, حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے, حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے. انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون, اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے. جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے, جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا. تے انہاں نوں کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے تو سب کچھ حضور کے لیے ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. آج دا نعرہ نہیں, اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا, حضور میرا پیو بھی, میری ماں بھی, میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان. آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, یہ علامہ ہی رہنا چاہیے. اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی. ہماری پگڑیاں کیا ہے, ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے. پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میں جڑیاں گلاں کر رہا نا, ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھئی تسی پاگل مولوی بلا لیا, او دا دماغ اپنا خراب سی. میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے. ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے, کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا. میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں, میں ساری چیزاں میں یاد ہیں. اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیاں, نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی, نہ میں کدی خبراں سنیاں. بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں. میں اخبار پڑھنا ہوئی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی. گل اپنے آپ نو بدلو. حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا. بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا. او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ, جامع مسجد ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند. تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا میں لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا, تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہا. اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے. دا مطلب ہے حضور سانو ایویں دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا. کفر تے چل سکدا, دین تے بندہ نہیں چل سکدا. اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے. اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا. بس جنہوں نے عیسائیاں نال پیارے ہو عیسائی باہر چلے جان, انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون, سانو تو غرض کوئی نہیں. انہیں جانا انہیں مانا, بس انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا بس, بات ختم ہے. حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں, میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی, ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں. یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں, لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو. ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے, سمجھے ہی کوئی نہیں.
جنہیں لایا گلی وہ ٹر جایا ہے جی صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے. اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے. میں کہا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا. میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڈا درود بھی نہیں سی سن سکتا. میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا. اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا. میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی. اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے. 8 تلواراں صحابہ کو موجود. حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے. کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلواراں تے دیو. 1000 بندہ آگے کھڑیا ٹکر کھان تے کوئی نہیں تسی لڑانا چاہتے ہو. جدو میرے آقا نے پوچھا تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کوڑ پوچھ لے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا. حضور بدر تے ہے کھڑیا رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہاڑی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں.